السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ تمام قسم کی تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں الحمدللہ ہم ایک نئے سلسلے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کے معروف داعی، منہج سلف کے علم بردار فضیلت الشیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ کی ایک مایہ-ناز اور معروف کتاب ہے اربعون نصیحۃ لاصلاح بیوتنا من الداخل، گھروں کی اصلاح کے لیے 40 نصیحتیں۔ ظاہر ہے آج کے وقت میں یہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں اور گھریلو ماحول کو ہم کیسے بہتر رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے گھر کو جنت بنایا تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں جنت کو تیار کیا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا تو پھر اس گھر کے ساتھ ہم اخروی گھر کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ہم امت کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دیندار بنیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کی؟ ہم سماج کو تو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کی اصلاح کی ہے؟ یہ سوال اس لیے کہ جب آپ دن بھر کی تھکن کو لیے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا گھر میں آپ کو سکون ملتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور محنت کر کے تھکا ہارا جسم لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا اس گھر میں آپ کو سکون ملتا ہے؟ یا سکون ملنے کے بجائے وہاں پریشانی ہے، جھگڑا ہے، بے چینی موجود ہے اور میاں بیوی کے جھگڑے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آج ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے گھروں سے سکون چھن گیا ہے، ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، البتہ اب بھی ہمیں اپنے گھروں کی فکر کم ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون موجود نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسجد کی فکر کرتے ہیں، ہم سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ہم عالمی حالات پر تبصرے بھی کرتے ہیں، ہم ایران توران کی باتیں کرتے ہیں،
دنیا و ما فیہا کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے جو حالات ہیں اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ عالمی تبصرے ہم صبح سے شام تلک کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، لیکن جو ہماری ترجیحات میں شامل ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے ہمارا گھر۔ ہم اپنے گھر پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج غور و فکر کریں، آج ہماری گھروں کی حالت کیا ہے؟ آج ہماری گھروں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں، آج ہمارے گھروں میں موبائل کا فتنہ ہے۔ موبائل کی وجہ سے فحاشی گھروں میں عام ہو گئی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں عام ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کی نافرمانی گھروں میں عام ہو گئی ہے۔ آج ہمیں ان سب کی فکر کم ہے، دنیا والوں کی فکر زیادہ ہے۔ آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان تمام کی فکر کم ہے، دنیا والوں کی فکر زیادہ ہے، جبکہ ان تمام کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گھر سکون کا مرکز بننے کے بجائے پریشانی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح گھر کی اصلاح سے ہے۔ اگر گھر بہتر ہے تو معاشرہ بہتر ہوگا، اگر گھر بہتر ہے تو سماج و سوسائٹی بہتر ہوگا، لیکن اگر گھر میں خرابی ہے، گھر میں بگاڑ ہے تو معاشرے میں بگاڑ آئیں گی، سماج و سوسائٹی میں بگاڑ آئیں گی۔ لہذا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کی جو آغاز ہے وہ اپنے گھر سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ کا حکم ملا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں، آپ اپنے گھر کے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو آغاز کیا وہ اپنے گھر سے کیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ دعوت کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر سے کریں۔ محترم بھائیوں، یہ اس کتاب کی تمہیدی کلمات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب ہمارے لیے نصیحتوں کا خزانہ ہے، یہ کتاب ہمارے لیے جنت کا نقشہ ہے۔ اگر اس نقشے کو ہم نے اپنے گھر میں پاس کر دیا تو یقیناً ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان باہر سے حملہ کم کرتا ہے، اندر سے زیادہ کرتا ہے۔ باہر شیطان آپ کو برباد کرے نہ کرے، آپ کے گھر کو برباد کر دے گا، اس لیے کہ شیطان کا حملہ باہر کم گھر میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ محترم بھائیوں، گھر کیا ہے؟ گھر اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یہ گھر کس قدر عظیم نعمت ہے ذرا ان سے پوچھیں جو چھلچھلاتی دھوپ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ گھر کس قدر عظیم نعمت ہے ذرا ان سے پوچھیں جو سرد راتوں میں سڑکوں کے کنارے سوتے ہیں۔ گھر ان سے پوچھیں گھر کیا چیز ہے جو سرد راتوں میں راستے کے کنارے پیپر بچھا کر سوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آپ یہاں غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سکنا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گھر صرف رہائش نہیں ہے، گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ گھر دل کا سکون، روح کا آرام اور فتنوں سے پناہ کی جگہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نعمتوں کا اتمام اور اکمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گھر بنایا جو ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، جو ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہے، اور ان کے گھر کی عورتوں کے لیے پردے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر کس قدر عظیم نعمت ہے ذرا ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، مہینہ مکمل ہونے سے پہلے مکان مالک کو کرایہ دینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ گھر کس قدر عظیم نعمت ہے، ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، جو اسٹیشن میں فوٹ پاتھ میں جو سوتے ہیں۔ لہذا گھر کی اس عظیم نعمت کو سمجھیں۔ یہ گھر ہر اعتبار سے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں
کہ ان گھروں کے متعلق ہمارے حالات کیا ہیں۔ آج سچ بتائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمارے گھروں میں سکون ہے، یا پھر گھر میں شور ہے؟ گھر میں سکون ہے یا پھر گھر میں شور ہے؟ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہے یا گھر میں سکون ہے؟ گھر میں دینی ماحول ہے یا گھر میں موبائل کا فتنہ ہے؟ یہ تمام تر چیزیں اپنے آپ سے پوچھیں۔ محترم بھائیوں، اگر انسان کے گھر میں دینی ماحول نہ ہو تو پھر وہ گھر سکن کم سزا زیادہ بن جاتی ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ غور کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھر کو اللہ کے نظام سے کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے نظام سے ہم نے اپنے گھر کو کاٹ دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ دینی ماحول ہے، نہ بچوں کی علمی تربیت ہے، پھر گھر میں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہمارے بچے نہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ ہماری بچیاں گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، نہ مائیں بچوں کی دینی تربیت کر رہی ہے، نہ والدین کو ماں باپ کی فکر ہے۔ اس طریقے سے گھروں میں ہم نے کئی ایک فتنے کو جنم دیا ہے، جبکہ گھر کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کی جگہ ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت نہ کر کے ہم نے گھروں کو فتنوں کا جگہ بنا دیا ہے۔ اگر گھروں میں نماز پڑھنے والے بچے نہ ہو، نماز پڑھنے والی بچیاں نہ ہو، گھر میں ذکر و اذکار نہ ہو، صبح کی شروعات اگر قرآن کی تلاوت سے گھر میں نہ ہو تو یقیناً اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں کے بچے رات کے 12-1 بجے سوتے ہیں اور صبح کے 10 بجے آرام سے اٹھتے ہیں۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں مائیں فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جہاں صبح کے لوگ عیش و آرام سے سوتے ہیں، جبکہ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں دینی ماحول نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار نہیں ہے۔ ہم نے گھروں میں اسلامی نظام کو ختم کر دیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ ذرا تصور کریں کہ وہ گھر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جہاں فرشتے اترتے تھے، سبحان اللہ، جہاں وحی نازل ہوتی تھی، وہ گھر جہاں سے ہدایت کی روشنی پھیلتی تھی، جہاں صحابہ کرام علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ وہ گھر کیسا ہوگا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر محلات نہیں تھے، بڑی بڑی عمارتوں میں آپ کا گھر موجود نہیں تھا، اونچی عمارتیں نہ تھیں اور نہ ہی قیمتی فرنیچر تھے، نہ ہی کئی طرح کی سہولیات موجود تھے، سادہ سا کمرہ تھا، حجرہ تھا، معمولی بستر اور فقر و فاقہ بھی تھا، لیکن سکون تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ماحول تھا کہ آپ کے یہاں فقر و فاقہ تھی۔ کتنے ایسے ایام گزر جاتے جب آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان یمر علینا الشہر والشہران وما یوقد فی بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، کہ ہمارے گھر میں 1 مہینے 2 مہینے ایسے گزر جاتے جب ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کے لیے ساز و سامان میسر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیا تھے؟ سکون تھا۔ محترم بھائیوں، اصل دولت یہ نہیں کہ آپ کا مکان بہت عالی شان ہے، اصل دولت یہ ہے کہ اس مکان کے اندر کا نظام کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے والے موجود ہے یا نہیں ہے، وہاں نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اصل دولت کیا ہے؟ آپ اس چیز کو غور کریں۔ سوال یہ نہیں کہ آپ نے گھر کتنا بڑا بنایا، سوال یہ ہے کہ اس گھر کے اندر کیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا تھا، سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا تھا، گھر کے اندر کا ماحول کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کوئی عالی شان محل نہیں تھا، اونچی عمارتیں صحابہ کرام کے پاس نہ تھی، تابعین کے پاس اونچے محلات نہ تھے، لیکن ان کے گھروں میں سکون تھا۔ کیوں؟ گھر کے اندر کا جو ماحول تھا وہ اسلامی ماحول تھا۔ آج ہمارے یہاں اونچی عمارتیں ہیں، اونچی محلات ہیں، لیکن گھر کے اندر جو اسلامی ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔
اسلامی نظام کو ہم نے گھروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ عبادت کا ماحول تھا، قرآن کی تلاوت کا ماحول تھا، ذکر اور دعا کا ماحول تھا، محبت، حسن اخلاق، یہ تمام تر چیزیں آپ کے گھر میں موجود تھی۔ یہ تمام تر چیزیں صحابہ کے یہاں موجود تھے، یہ تمام تر چیزیں صحابہ کرام اور تابعین کے یہاں موجود تھے، اس لیے کہ آپ کا گھر صرف گھر نہیں بلکہ علم کا مرکز تھا۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی جگہ موبائل ہے، ذکر و اذکار کی جگہ گانے بجانے ہیں، محبت کی جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، عبادت کی جگہ غفلت ہے۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں صبح سے شام تلک میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں مکمل طور پر بلند آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں صبح صبح قرآن کی تلاوت ہونے کے بجائے دیگر نغمے سننے کی آوازیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے ماحول کو ہم نے بہتر نہیں رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا وہ چھوٹا تھا، مگر رب کی ذات سے جڑا ہوا وہ مکان تھا۔ اس گھر میں سکون ہوتا ہے جس گھر کے لوگوں کے تعلقات رب سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر جھوپڑ پٹی میں کیوں نہ ہو۔ جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کے گھروں میں سکون ہوتا ہے جن جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کے تعلقات اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، لیکن محلات میں رہنے والے لوگوں کے پاس سکون نہیں ہوتا ہے جب تک کہ محلات کے اندر رہنے والے لوگوں کے تعلقات اللہ رب العالمین سے نہ ہو۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی جاہ و جلال یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر و اذکار میں ہے۔ بڑی سی بڑی عمارتیں آپ بنا لیں، محلات بنا لیں، آپ کو اس سے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون اللہ کے ذکر و اذکار میں ہے۔ لہذا گھروں کا ماحول بہتر بنائیں اور گھروں میں ذکر و اذکار کا ماحول بنائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے گھر بڑے ہیں۔ صحابہ و تابعین کے یہاں یہ تھا کہ ان کے گھر چھوٹے تھے مگر ان میں رہنے والے لوگوں کے تعلقات اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارے گھر بڑے ہیں مگر حقیقتاً ہمارے گھر زمین میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں مال تو ہے مگر رب سے تعلقات نہیں ہے، مال تو ہے مگر اس مال میں برکت نہیں ہے، مال کے انبار ہیں مگر مال میں برکت نہیں ہے۔ صحابہ اور تابعین کے یہاں مال کم تھے مگر اس مال میں برکت تھی، لہذا گھروں کے حالات کو بہتر بنائے۔ محترم بھائیوں، مؤلف رحمہ اللہ کا ایک انداز ہے کتاب میں کہ ہر نقطہ کے آخر میں سبق کے انداز میں یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا۔ مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل گھر وہ نہیں جو خوبصورت ہو، اصل گھر وہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے والے لوگ موجود ہو، جہاں نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہو، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ موجود ہو، جہاں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے لوگ موجود ہو، اور جہاں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ محترم سامعین کرام، ہم آج ہی نیت کریں، اپنے گھروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے گھروں میں عبادت کو لائیں، اپنے گھروں میں عبادت کے ماحول کو بنائیں، اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کے ماحول کو بنائیں، اور ہمارے بچے اگر نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کو نماز کی تعلیم دی جائے۔ یہ گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، یہ گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو پہچانیں۔ محترم بھائیوں، گھر ہمارے کس کام آتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھر ہمارے کس کام آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس قدر عظیم نعمت ہے تو یہ نعمت کس کام آتا ہے؟ کیا ہمارے گھر آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے گھر آرام کرنے کی جگہ ہے۔ ہمارے گھر وہ خلوت کی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے اہل و عیال سے ملتے ہیں۔ ہمارے گھر وہ جگہ ہے جہاں عورتیں اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، جہاں عورتیں پردے میں رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گھروں کو لازم پکڑیں، یہ گھر تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر بن سور کر نہ نکلیں۔ آج اس گھر کی یہ گھر جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، کیا آج ہمارے یہاں خواتین نے اس گھر کو آج ہمارے یہاں خواتین نے گھر کو پردے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی جگہ بنایا ہے؟ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں
جہاں خواتین رات کے 12-1 بجے گھروں میں داخل ہوتی ہے، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں کے خواتین صبح سے شام تک گھر سے غائب رہتی ہے، کتنے ایسے خواتین ہیں جنہوں نے گھر کی نعمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت اپنے آپ کو محفوظ اسی بات پہ رکھتی ہے کہ وہ گھر میں رہیں، اور ایک عورت جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لے کہ ان کے لیے محفوظ کی جگہ جو ہے وہ گھر ہے، اتنا ہی وہ کامیاب ہوں گے۔ ایک عورت جب اپنے آپ کو مردوں سے موازنہ کرنے لگتی ہے، اپنے آپ کو ان کے بالمقابل کھڑا کرنے، اپنے آپ کو بالمقابل ان کے بالمقابل پیش کرنے لگتے ہیں، پھر عورتوں کی ہلاکت اور بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ناقص العقل بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں کو آپ پہ حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد آپ پہ حاکم ہیں، لہذا عورتوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر جو ہے ہمارے لیے قرار کی جگہ ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ لیکن اگر اس گھر کا ہم صحیح استعمال نہ کریں، اگر خواتین اس چیز کو نہ سمجھیں، گھر کے افراد اس چیز کو نہ سمجھیں، اور گھر کے لوگ خواتین کو آزادی دے دیں کہ گھر سے نکل کر باہر کی دنیا میں جائیں جہاں فتنے عام ہے، اور گھر کی نعمت کو ان کے سامنے پیش نہ کریں، تو یقیناً وہاں سے ہلاکت و بربادی شروع ہوتی ہے۔ یہ گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اگر اس نعمت کا ہم صحیح استعمال نہ کریں گے تو پھر ہمارے گھر میں اور غیر مسلم کے گھر میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لہذا گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ سامعین کرام، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں، لوگوں ذرا آنکھ اٹھا کر دنیا والوں کی طرف دیکھو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ باہر فحاشی عام ہے، گھر کے باہر فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج انسان اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے تو ان کے ایمان پر حملے ہوتے ہیں۔ آج آپ جائیں بازار جائیں، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ لاکھ چاہیں مگر اس کے باوجود نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بے جا ضرورتوں پر آج گھر کی خواتین بازاروں کی زینت بنتی جا رہی ہے۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں گھر کی خواتین اسکوٹی لے کر اور گاڑیاں لے کر گھروں سے باہر نکلتی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں خریداری عورتیں کرتی ہے، گھر کے مرد نہیں کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ جملہ تلخ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بے غیرتی کی انتہا کیا ہے، تو بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ عورتیں بازار میں سامان خریدنے جائیں اور مردوں سے مول بھاؤ کریں، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اس گھر کی اصلاح کبھی ممکن نہیں ہے جس گھر کی خاتون اور گھروں کو قرار گاہ نہ سمجھے۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ محترم بھائیو، آخر میں جملہ معترضہ کی شکل میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم کہاں بچائیں۔ دنیا کے باہر فتنے ہیں، فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم کہاں بچائیں؟ فوراً ذہن میں یہ قلعہ آتا ہے، جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باہر فتنے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بچائیں کہاں؟ فوراً ذہن میں ایک قلعہ آتا ہے کہ وہ قلعہ گھر ہے۔ گھر ہے وہ قلعہ جہاں اپنے آپ کی حفاظت ہم کریں گے، جہاں اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو زبان کو اپنے قابو میں رکھے، زبان کو اپنے قابو میں رکھے اور اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں رہے اور اپنے گناہوں پر روئے۔ گھر میں رہے، گھر میں رہنے سے مطلب کیا ہے کہ باہر فتنے ہیں، باہر کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وہ گھر میں رکھے۔ باہر نکلے فتنوں میں جا کر ملوث، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے اور اپنے گناہوں پر روئے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ محترم بھائیوں، سلف صالحین میں مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کتنے ایسے سلف صالحین کے کتنے ایسے واقعات اور کتنے ایسے امام گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سے 50 سالوں تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ گھروں سے باہر نکلتے تھے، نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں بہت زیادہ گھومتے نہیں تھے۔ کتنے ایسے امام اور محدثین کی جماعت آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہا کرتے تھے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، اسی طریقے سے دیگر اور بھی محدثین ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مجھے نہ جانا پڑتا تو میں زندگی بھر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے کہ گھر کے باہر فتنے ہیں۔ لوگوں سے جس قدر آپ کے تعلقات ہوں گے،
اتنے ہی آپ کے دشمن ہوں گے اور اتنے ہی آپ ٹینشن اور بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھے اور اپنے گناہوں پر روئے۔ محترم بھائیوں، آج ہم گھر میں محفوظ ہیں، آج ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود۔ آج انسان کے لیے قرارگاہ کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے۔ آج انسان کے لیے جو قرارگاہ ہے اس کا گھر ہے، اس لیے کہ باہر کی دنیا میں فتنہ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی تفصیلی وضاحت کی۔ لہذا انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں۔ یہ گھر کیا ہے؟ انسان کے لیے محفوظ رہنے کی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے کو خوشخبری سنائی ہے، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلا وجہ فتنوں کی دنیا میں نہیں پڑنا چاہیے، اور خاص کر خواتین کو تو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا واضح فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ محترم بھائیو، آخری بات اختصار کے ساتھ میں ختم کروں کہ آج انسان گھروں کی اہمیت اور گھر کی اس عظیم نعمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج انسان کے گھر میں فتنے داخل ہو گئے ہیں۔ جو فتنہ باہر تھا وہ فتنہ گھر کے اندر موجود ہے۔ آج ہم گھر کا دروازہ شیطان کے لیے بند کرتے ہیں، مگر موبائل کی شکل میں شیطان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج ہم باہر کی فتنوں سے بچ کر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن دراصل گھر کو ہم نے فتنوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ لہذا گھر کے حالات کو بہتر کریں، گھریلو ماحول کو بہتر بنائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے تمہیدی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں گھروں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، کون سے طریقے ہیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے، ان طریقوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کئی باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔